السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ذکر کے تعلق سے کچھ احادیث کریمہ پیش کی جاتی ہیں، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازار میں گئے، لوگوں سے فرمایا کہ تم یہاں ہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے بازار کو ترک کر دیا اور مسجد کو روانہ ہوئے، وہاں کچھ مال نہ دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ ہم نے کوئی میراث بڑھتے نہیں دیکھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ پھر کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے اور قرآن مقدس پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی میراث یہی تو ہے۔ اور دوسرے حدیث پاک میں ہے حضرت عامس بن ابی صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے نامہ اعمال کے لکھنے والوں کے سوا زمین میں ذکر کر کے حلقہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جب کسی قوم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ اب اپنا مطلوب کی طرف چلو۔ فرشتے وہاں آتے ہیں اور آسمان دنیا تک ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ انہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ تیری حمد اور بڑائی اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیں تو وہ زیادہ تیری تسبیح اور تحمید کریں۔ پھر پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ سے۔ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ فرماتا ہے کہ اگر دیکھیں تو کیسی ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں تو وہ اس سے زیادہ گریز اور نفرت کریں۔ پھر پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جنت کے سائل ہیں۔ فرماتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ فرماتا ہے اگر دیکھ لیں تو کیا وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں تو اس کے زیادہ حریص ہو جائیں گے؟ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہی ان میں فلاں شخص تھا، وہ ان کے ارادے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے کسی کام کو آیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے طفیل کوئی محروم نہیں ہوتا۔ اقوال اسلاف۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم علیہ السلام، تو مجھے 1 ساعت صبح کے بعد اور 1 ساعت عصر کے بعد یاد کر لیا کر، میں تجھے ان دنوں میں ان دونوں کے درمیان میں کفایت کروں گا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کے دل پر مطلع ہو کر میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے ذکر سے تمسک کرنا اور اس پر غالب ہے تو میں اس کے انتظام کا ذمہ دار ہوتا ہوں اور اس کا ہم نشین اور ہم کلام اور انیس ہو جاتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ ذکر 2 ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کو اپنے جی میں یاد کرنا کہ بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو علم نہ ہو، یہ نہایت عمدہ ہے اور اس کا ثواب بہت بڑا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وقت یاد کرنا ہے کہ وہ محروم کر دے۔ فرمایا ہے کہ دنیا سے تمام لوگ پیاسے نکلیں گے بجز اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت کے لوگ کسی چیز پر
حسرت نہ کریں گے بجز اس ساعت کے جو ان پر آئی ہو اور انہوں نے اس میں ذکر اللہ نہ کیا ہو۔ فضائل مجالس ذکر۔ احادیث مبارکہ میں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس والوں یعنی صلاح اعلیٰ میں کرتا ہے۔ فرمایا جو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر سے بجز اس کی رضا اور کچھ ان کا مقصود نہیں ہوتا، تو ان کو ایک منادی آسمان سے پکارتا ہے کہ اٹھو، تمہاری مغفرت ہو گئی اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل گئیں۔ فرمایا جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کریں، نہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو قیامت میں ان کے لیے حسرت ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی جب تو مجھے دیکھے میں ذکر کرنے والوں کی مجلس میں غافلوں کی مجلس کی طرف بڑھا جاتا ہوں تو ان تک پہنچنے سے پہلے ہی میرے ٹانگ توڑ دے کہ میں یہ من جملہ تیرے احسانوں کے ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمانداروں کی نیک مجلس 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے اہل زمین کے ان گھروں کو جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا ہوگا ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے دیکھے جاتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اور دنیا الگ ہو جاتے ہیں۔ شیطان دنیا سے کہتا ہے کہ دیکھتی ہے یہ کیا کرتے ہیں، تو دنیا کہتی ہے کہ کر لینے دے، یہ جب جدا ہوں گے ان کی گردنیں پکڑ کر تیری طرف لے آؤں گی۔